الیکشن کمیشن نے NA 249 کے نتائج روک دیے۔ مفتاح اسماعیل کی دوبارہ گنتی کی درخواست منظور، حکم امتناع جاری۔ درخواست پر سماعت 4 مئی کو ہوگی۔ ریٹرننگ افسر کی درخواست مسترد کرنے پر چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا۔ شاہد خاقان نے الیکشن میں سندھ حکومت پر براہ راست مداخلت کا الزام لگا دیا۔ کہا ایسے الیکشن سلیکٹڈ ہی جیت سکتے ہیں، جیتنے والے ہی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بلاول اپنے سیاسی قد کے حساب سے بات کیا کریں۔ بلاول صاحب حقائق درست کر لیں، ہمیں تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا ہماری کامیابی کو دھاندلی کے نعروں میں چھپانے کی کوشش کی گئی، شور کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ڈسکا 2 ہو گیا ہے۔ الیکشن کے دوران کسی جماعت نے کوئی شکایت نہیں کی۔ نون لیگ شکست سے بچنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے۔ پارٹی کو تجویز دی ہے دوبارہ گنتی کے بجائے دوبارہ پولنگ کرا لیں، اس بار 10,000 کے فرق سے جیتیں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا چیلنج، کہا الیکشن کمیشن سے بد انتظامی ہوئی تو سزا جیتے ہوئے امیدوار کو نہیں دی جا سکتی۔ تحریک انصاف نے NA 249 میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا الیکشن کمیشن نے حکم امتناع دے کر اچھا کیا، دوبارہ گنتی کی بجائے دوبارہ انتخاب کرا لے۔ بولے پیپلز پارٹی تو ریس میں ہی نہیں تھی، جیتنے پر ہر جماعت نے تنقید کی۔ NA 249 ضمنی انتخاب میں ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا، پھر بھی سب دھاندلی کے الزام لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا NA 249 کے نتائج سے متعلق ٹویٹ، کہا یہی ڈسکا اور سینٹ الیکشن میں بھی ہوا۔ 1 سال سے حزب اختلاف سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرے، موجودہ انتخابی نظام کی اصلاح میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ حکومت انتخابی نظام میں تبدیلی کے لیے پرعزم ہے۔ انتخابات شفاف ہوں گے تو جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ ڈسکا میں آپ کی پارٹی پر دھاندلی کے الزامات لگے، ری الیکشن سے فرار کی کوششوں کے باوجود عوام نے آپ کو 2 بار دھول چٹائی۔ مریم نواز کا عمران خان کے ٹویٹ پر رد عمل، کہا NA 249 میں PTI آخری نمبر پر آئی، آپ اس معاملے سے دور ہی رہیں، آپ کو بار بار مسترد کیا گیا، مستعفی ہو جائیں، فوراً فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پر دباؤ نہ ڈالیں، اپنی چوری کا حساب دیں۔ کافد نے NA 249 کے ضمنی انتخاب پر رپورٹ جاری کر دی۔ 98 پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز نے انتخابی عمل تسلی بخش قرار دیا۔ حلقے میں 149 واقعات کا مشاہدہ کیا گیا، جن میں 11 واقعات سنگین نوعیت کے تھے۔ پولنگ سٹاف کی جانب سے ووٹرز کو روک کر گھر بھیجنے کا مشاہدہ بھی سامنے آیا۔ ضمنی انتخابات میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 21.6% رہا۔ عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ 40% رہا تھا۔ وزیر اعظم پر الزام لگانے والے بشیر میمن نے خود لیگی رہنما کی گرفتاری کی سفارش کی تھی۔ سابق DG FIA کے الزامات کی حقیقت سامنے آ گئی۔ دستاویز سے ثابت ہوا کہ بشیر میمن لیگی رہنما امیر مقام کی گرفتاری پر زور دیتے رہے۔ بشیر میمن عہدے پر رہتے ہوئے قومی شاہراہوں کے منصوبے الپوری اور بشام ہائی وے N90 اور N95 ڈھونڈ کر لائے، جن میں کروڑوں کے گھپلوں کی نشاندہی کی۔ لیگی رہنما کی کمپنی امیر مقام اینڈ کمپنی نے گھپلے کیے، کمپنی سے 16 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ امیر مقام کے بیٹے اشتیاق احمد کی کمپنی سار کو گھپلوں میں ملوث پائی گئی، اس سے پہلے تقریباً 9 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے بشیر میمن نے امیر مقام، اہلیہ اور بیٹے کی گرفتاری کا مشورہ دیا۔ وزارت مواصلات نے کہا گرفتاری نہیں ریکوری چاہیے، اس کے باوجود بشیر میمن گرفتاری کے لیے اصرار کرتے رہے۔ بشیر میمن کرپٹ بیوروکریسی کا حصہ ہیں، سیاسی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پوری نون لیگ بشیر میمن کے ساتھ کھڑی ہے، سدھائے ہوئے بندر کی طرح جو کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے یوم علی کے جلوسوں پر پابندی لگا دی، وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، مجالس سخت احتیاطی تدابیر سے مشروط ہوں گی۔ جلوسوں پر پابندی کا فیصلہ NCOC اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی طاہر اشرفی کہتے ہیں یوم علی جیسے اجتماعات یا جلوسوں سے 10 لوگ بھی کرونا سے متاثر ہوئے تو ذمہ دار منعقد کرنے والے ہوں گے، اس پر ضد کی بجائے مل بیٹھ کر حل نکالنا ہوگا۔
محکمہ اوقاف پنجاب نے مسجدوں میں اعتکاف پر پابندی لگا دی۔ کورونا کی جنوبی افریقی برازیلی اقسام کراچی پہنچ گئیں۔ ویکسین اس وائرس پر اثر نہیں کرتی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو کا انکشاف، کہتی ہیں احتیاط نہ کی تو بھارت کی طرح صحت کا نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے پر کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم فیلڈ آئسولیشن سینٹر دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ فوج کی نگرانی میں سیل کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر گارڈن نے پاک فوج کی مدد سے 800 دکانیں سیل کر دیں۔ دیگر علاقوں میں بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ کورونا وائرس نے مزید 146 زندگیاں نگل لیں، 4696 نئے کیس سامنے آئے۔ پاکستان آنے والی پروازوں میں 80% کمی کا فیصلہ۔ فضائی سفر محدود رکھنے کی پابندیاں 5 سے 20 مئی تک رہیں گی۔ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے وطن واپس آ سکیں گے۔ مسافروں کو 72 گھنٹے قبل PCR منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا ہوگی۔ ایئرپورٹ پر دوبارہ PCR ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ٹیسٹ پازیٹیو ہونے پر مسافر کو ایئرپورٹ سے قرنطینہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافر 10 دن گھر پر قرنطینہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن میں بھی 40% سے زائد کمی کر دی گئی۔ پاکستان نے حرارے ٹیسٹ تیسرے دن ہی جیت لیا۔ زمبابوے کو ایک اننگز اور 116 رن سے شکست۔ دوسری اننگز میں پوری ٹیم 134 رنز پر ڈھیر۔ حسن علی کی تباہ کن بولنگ میچ میں 9 وکٹیں لے کر مین آف دا میچ قرار پائے۔ فواد عالم 140 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج محنت کشوں کا دن منایا گیا۔ صدر مملکت کا مزدوروں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں محنت کشوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صنعتی، زرعی اور بیرون ممالک کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کہا حکومت کرونا وبا سے درپیش چیلنجز کو جانتی ہے۔ محنت کشوں کے زیادہ محفوظ حالات اور معاشرتی تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یوم مزدور پر پنجاب حکومت کا بڑا اقدام۔ صوبے میں مزدوروں کی کم سے کم اجرت 20,000 روپے مقرر کر دی۔ مزدوروں کو آج توجہ ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہے۔ شہباز شریف کا یوم مزدور پر پیغام، کہا کورونا معاشی مشکلات میں گھرے مزدوروں کے لیے اب تک کچھ نہیں ہوا۔ حکومت مزدوروں، محنت کش طبقات کو خصوصی ریلیف دے۔ سندھ حکومت بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا کر دیا۔ بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں کہا آج تاریخی غربات بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی، IMF معاہدے مزدور معیشت کے مفاد میں نہیں۔ بھارت میں کرونا بے قابو، ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ، 3,500 افراد لقمہ اجل بنے۔ صحت کا نظام درہم برہم، لوگ پیاروں کی جان بچانے کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ مودی سرکار کی بے حسی پر طبی ماہرین بھی پھٹ پڑے۔ انڈیا سے آنے والے مسافروں کو 5 برس قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا کی وارننگ۔ امریکہ نے بھی بھارت پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ اطلاق 4 مئی سے ہوگا۔ آکسیجن کی عدم فراہمی پر نئی دہلی ہائی کورٹ مودی سرکار پر برہم۔ آج رات تک آکسیجن کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم، توہین عدالت کی کارروائی کا اندیہ۔ وزیر اعظم کی ٹیکس محصولات میں اضافے پر FBR کی کوششوں کی تعریف۔ کہا اپریل 2021 میں 384 ارب محصولات اکٹھے کیے گئے، جو اپریل 2020 کے مقابلے میں 57% زائد ہیں۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں 240 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے۔ حکومتی پالیسی سے ظاہر ہوتا ہے معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ طالبان انسداد دہشت گردی کے وعدے پورے کریں، دوسرے ملکوں کی سلامتی کو افغان سرزمین سے ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوحہ میں مذاکرات کے بعد پاکستان، امریکہ، روس اور چین کا مشترکہ بیان۔ افغان طالبان پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دوبارہ جائزہ لینے کی حمایت۔ کہا افغان تنازع کے تمام فریقین ملک میں تشدد میں کمی لائیں۔ انخلاء کے دوران بین الاقوامی افواج کی حفاظت یقینی بنائے جانے کسی غیر ملکی سفارتی عملے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ توقع ہے افغان حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا ساتھ دے گی۔
वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की मुलाकात, सनती अमल तेज करने और कारोबार में आसानियां पैदा करने के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान बज़ार बोले, पंजाब में 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम हो रहा है। जल्द फैसलाबाद का दौरा करूंगा। 300 एकड़ अराजी पर जदीद बिजनेस पार्क कायम किया जाएगा। LNG मुआहिदा हुकूमत ने किया, कंसल्टेंट अमरीकी इमदादी इदारे ने फराहम किए। ऐसा मवाद सामने नहीं लाया गया जो मुलजिम का ताल्लुक बादियो नज़र में किसी जुर्म से जोड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, नैब ने जो खजाने को नुकसान का तखमीना लगाया वो मफरूजे पर मबनी था। एहतसाब ब्यूरो नहीं बता सका ये मामला नैब ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म कैसे बन गया। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। अप्रैल में महंगाई में 1.03% इजाफा। रबा माली साल के पहले 10 माह में महंगाई की मजमूई शरह 8.62% रही। इदारा शुमारियात ने इदादो शुमार जारी कर दिए। टमाटर, सब्जियां, आलू, चिकन, खुर्दनी तेल, मसाला जात महंगे हुए। गंदम, प्याज, आटा, चीनी, दाल, मूंग, LPG और बिजली सस्ती हुई। पीर महल में ट्रैक्टर चलाते कम उम्र बच्चे की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। 10 साला बच्चा मेन शाहरा पर ट्रैक्टर चला रहा है। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई न की। अब तो गूगल ने भी मास्क पहन लिया, वैक्सीन भी लगवा ली। गूगल का डूडल चेंज, लोगों को एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन कराने का पैगाम। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदी और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN reis nach Disney World zus par an.